جل مجدہ الکریم دی اپنی کیتی ہوئی ثنا اور حمد و بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پر برکات دی۔ اللہ تعالیٰ انہیں فرشتے تو بھیجے ہوئے درود اور سلام تو بعد اللہ رب العالمین دی بارگاہ دعا ہے۔ اللہ رب العالمین حضرات انبیاء و اولیاء کرام انہوں دے حقوق اور آداب حضوظ اور برکات نصیب فرماوے۔ دوستو بزرگو، کل نفس ذائقۃ الموت قانون خداوندی ہے۔ ہر ایک مرنا تے ہے، لیکن موت جیڑی ہے وہ زندگی دے تابع۔ اگر زندگی اسلام والی ہے تو موت ایمان والی ہے۔ اسلام تو بہتر زندگی کوئی نہیں اور ایمان تو بہتر موت کوئی نہیں۔ بہترین زندگی ہوئے جڑی اسلام وچ گزرے، بہترین موت ہوئے جڑی ایمان دی حالت جاوے۔ تے جیڑے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزاں عطا فرمائی ہیں، زندگی اسلام والی، موت ایمان والی، تو اس کی زندگی قابل رشک ہے اور اس کی موت بھی قابل رشک ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی خاص رحمت نال فضل نال حضرت صاحبان کی ذات با برکات ہوئے دو نعمتاں اور عظمتاں عطا فرمائیاں۔ ایک دے اپنے کیتے اسلام دے وچ زندگی گزارنی، ایک دوجا نو بھی اسلام دے وچ زندگی گزارن دا والی دسنا تے ڈھنگ ہی دسنا۔ ایک خود اپنے ایمان دی موت نال دنیا تو چلیا وجنا، ایک دوجا کو بھی اس دولت نال نعمت نال سرفراز کر کے جاونا۔ یہ پھر بڑیاں لوگاں دا کام ہوندا ہے۔ آپ اسلامی زندگی گزارنی، نال والوں بھی اسلامی زندگی دے گزارن دے گر دے ڈھنگ دسنے۔ آپ ایمان دے اوتے موت آوے، دوجا کو بھی ایمان دی موت دی دعوت دیونا، یہ بہت بڑے لوگاں دا کام ہے۔ تو اے قانون خداوندی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو افراد دا انتقال فطرت دا نظام ہے، بندے منتقل ہوندے رہے۔ افراد دا انتقال یہ قانون خداوندی ہے۔ موت بدترین انسان گوئی اندی ہے، بہترین انسان گوئی اندی ہے۔ تو موت دے دونوں نو آندی ہے، بدترین لوگاں نو بھی بہترین لوگاں نو بھی۔ تو موت دا تو جڑے بہترین لوگ ہیں جب انہوں نے موت آندی ہے تو موت بھی بہترین ہوندی ہے۔ زندگی بدترین لوگاں کول بھی ہے تے بہترین لوگاں کول بھی ہے۔ تو بہترین زندگی ہوئی جڑی بہترین لوگاں نے گزاری ہے، بدترین زندگی ہوئی جڑی بدترین لوگاں نے گزاری ہے۔ تو موت اور حیات بذات خود نہ قابل محبت ہے نہ قابل نفرت ہے۔ حقیقت قابل محبت اور قابل نفرت کیڑی شے ہے؟ موت حیات نہیں، کوئی اور شے ہے جیڑی حقیقت بذات قابل نفرت اور قابل محبت ہے۔ قابل نفرت وہ ہے کفر اور قابل محبت ہے ایمان۔ کفر
تو بڑے انسان کہیں کو سڑے تو اساں تو انسان بڑا ہے، بڑا انسان اندر دو نظریہ دنیا ہے۔ ایک دنیاوی حوالے نال کسی دا وڈا ہونا، وہ کی ہے؟ نسب نال، مال نال، حکومت نال، علم اور فضل نال، دولت اور حشمت نال، یہ دنیا دے وچ وڈے ہون دی چیزاں نے۔ ایک دینی حوالے نال وڈا ہونا، وہ ہے ایمان اور تقوی، تقرب باللہ، تعلق باللہ، تخلق باخلاق اللہ، اتصاب باوصاف اللہ۔ تو زندگی اور موت اے نہ بذات خود قابل محبت، قابل نفرت نہیں، حقیقت جو زندگی دا مقصود ہے جڑا قابل محبت ہے اور قابل نفرت ہے۔ وہ زندگی دا مقصود او دے نال تہاڈی زندگی دی قدر ہے۔ اگر وہ مقصود تانوں زندہ رہن نال حاصل ہوئے تو سمجھو زندگی بہترین ہے۔ زندگی اگر وہ مقصود زندگی موت نال حاصل ہوئے تو سمجھو بہترین شے موت ہے۔ تو حقیقت ایک مقصود زندگی ہے جی دی وجہ تو اگر وہ مقصود زندگی تو نکل جائے تو زندگی بدترین ہوئے نہیں۔ اگر وہ مقصود حیات موت نال منسلک ہو جائے تو موت نو بھی زندگی تو بہتر بنا دیتا ہے۔ تو ہر حال میں نہ مرنا اچھا ہے نہ ہر حال میں زندہ رہنا اچھا ہے۔ ہر حال میں موت اچھی نہیں، ہر حال میں زندگی اچھی نہیں، ہر حال ایک ٹیڑھی شے اچھی ہے، وہ ہے ایمان اور تقوی، اللہ اور اس کے رسول دی رضا۔ اے اچھا نے بھی ذات خیر، خیر مطلق، حسن محض، خیر بھی ذات، خیر محض، اے مقصود بھی ذات ہے۔ ورنہ تاریخ انسانی میں اللہ تعالیٰ کی جملہ مخلوق کو بہترین انسان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے۔ اتنی بہترین انسان جو خود کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبدأ کمالات اور منتہا کمالات بنایا ہے۔ نبوت رسالت اعلیٰ ترین چیزیں بلا کسب بلا اختیار، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ نو عطا فرمائی سب تو پہلے دیتی ہے۔ مقام محبوبیت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ نو، تو فضائل اور کمالات جیڑے نے وہ تو اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو بلا کسب عطا فرمائے نے۔ تو ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی وچ کیا حصول فائے کمالات واسطے سارا کچھ کیتا ہے؟ نہیں، وہ تے کسبی ہے نہیں، کہنا وہ تے عطائی ہے۔ رسالت جامع الکمالات ہے، نبوت جامع الکمالات سے ہے۔ جتنی خوبیاں کمالات ہیں وہ نبوت اور رسالت دے وچ نے۔ تو جدو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول النبیین بھی بنایا، آخر المرسلین بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی ابتدا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کی انتہا کر دی۔ تو نبوت اور رسالت جامع الکمالات، تو ابتدا بھی آپ سے اور انتہا بھی آپ پر۔ اتنی صاحب کمال ہستی نے زندگی وچ دنیا وچ آمن دے نال آپ نے کیا کیتا ہے؟ کیا کوئی کمال حاصل کیتا ہے یا کوئی کمال عطا فرمائے نے؟ حاصل تو کوئی نہیں کیتا۔ جو کمالات ہیں وہ غیر کسبی ہیں، غیر اختیاری ہیں، عطائی ہیں۔ پھر آپ نے زندگی مبارک کیا کچھ نہیں کیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال
دنیا اور اہل دنیا نے کیا کچھ نہیں کی تھا. سوال ہے کہ اتنی عظیم انسان صاحب کمالات وہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنی عزت جڑی ساری مخلوقات تو ود کے آپ نو ہے, اپنی عزت سارے تو ود کے اللہ تعالی نے آپ نو عطا فرمائی. خدائی عزت. جان مبارک کیا ہے کہ سچ آنکھاں تے جان جان اتنی عظیم, عزت بھی سب سے زیادہ, جان بھی سب سے محترم. اتنی قیمتی عزت اور اتنی قیمتی جان, اور اللہ دے رسول دے رہے نے, قربان کر رہے نے کیندے واسطے؟ اللہ رب العالمین دی ذات کی تے. کیندے واسطے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات ہیں اللہ تعالی واسطے. کیا کچھ نہیں کیتا تو اللہ دے رسول نے دسیا ہے کہ اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات کیتے. اس تو بڑا تاریخ انسانی دا بڑے تو بڑا انسان اپنی عزت بھی دے سکتا ہے, مال بھی دے سکتا ہے, جان بھی دے سکتا ہے. کہ کیتے کہ وہ دا مقصد حیات کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو جان مصطفیٰ بھی اللہ تعالی دی ذات کی تے قربان, عزت رسول بھی اللہ تعالی دی ناموس کی تے قربان. تو بھائی جتنے جو کچھ بھی پایا ہے قربانی نال پایا ہے. یہ تو کسبی فضائل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات نے ایک ہے پانا ایک ہے بھی کھانا. وہ تینوں مینوں جڑی شان ملتی ہے اسا پاؤندے ہیں. اللہ دے جڑے نبی رسول ہوندے نے وہ شاناں پاؤندے نہیں, وہ شاناں وکھاؤندے نے. تو میرے بابا اتنی عظیم رسول کہہ رہے ہیں جنہاں کو تمام فضائل اور کمالات خلقی و خلقی, جامع الکمالات انسان. لیکن اللہ رب العالمین دے محبت شفقت علی الخلق, محبت للخالق, دو چیزاں کیتے. اللہ دا رسول ہر تکلیف برداشت کیتی ہے, ہر مصیبت تک برداشت کیتی ہے. تو ہن دسو پھر اس کے بعد ہن مقصود زندگی کیا ہے جے دے واسطے اتنی عظیم ترین انسان اپنی سب کچھ قربان کر رہا ہے؟ وہ مقصود زندگی ہے وہ کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے میرے محبوب تسا آپ آکھو کہ تانے جو نمازہ خدا کیتے پڑھدا ہے لیکن باقی کام اپنے کیتے کرے گا. کچھ خالق کیتے, کچھ مخلوق کیتے, کچھ اپنے کیتے, کچھ پرایاں کیتے. یہ تہاڈا دستور زندگی اور مقصود حیات ہے. لیکن میرا محبوبہ تو ہنا نو دس دے کہ میں او نہیں جیندا کچھ غیراں کیتے ہوئے, کچھ اپنے کیتے, کچھ خدا کیتے. نہ, اگر میرا رب دا سب کچھ میرے کیتے ہے تے میں رسول دا بھی سب کچھ میرے رب واسطے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا کا خلما خلقت الافلاک. اے اللہ کے حبیب, اے میرے حبیب, اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ بناتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے رب اب جب سب کچھ تیرا میرے لیے تو میں بھی اعلان کرتا ہوں میرا سب کچھ تیرے لیے. تو خدا کا سب کچھ اپنے رسول کے لیے اور ہمارے رسول کا سب کچھ اس کے خدا کے لیے. تو خدا کا سب کچھ رسول کے لیے اور رسول کا سب کچھ. قل ان صلاتی, اب مومن ہے, اب مومن ہے. ہم کیسے مومن بنیں گے؟ یہ تو کافر کی زندگی ہے, کچھ خدا کی تھے کچھ اپنے کی تھے, ونڈی گئی ہے.
منافق بھی کچھ خدا کیتے کچھ اپنے کیتے ونڈی جان دے. یہ کافر اور منافق کی زندگی ہوتی ہے. جڑا اللہ دا پیغمبر اور سچا نبی دا وارث ہوندا ہے نا او دے ونڈیاں نہیں ہوندا زندگی جو آندا میرا مرنا جیونا نیکیاں سب کچھ تیری ذات کی طرف. یہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بتا رہا ہے میرے محبوب تیرا مقصود زندگی یہ ہے. کوئی نہ چلاتی تم فرما دو بے شک میرا سب کچھ میرے خدا کی تے تساں آکو. اللہ فرماتا محبوبہ تم آکھ. کیوں کہ یہود نصارہ تھے, مشرکین تھے, منافقین تھے, جتنی لوگ تھے وہ انہوں نے زندگی کو تقسیم کر لیا تھا, کچھ خدا کے لیے کچھ اپنے کے لیے. مال میرا ہے تو میری مرضی چلے گی, نماز خدا کی ہے تو خدا کی مرضی چلے گی. انہوں نے کہا نہیں یہ تو مشرکانہ دے کافرانہ عقیدہ ہے, خدا نال اندیاں ونڈے دے حصے نہیں ہوتے. مومن جڑا صاحب توحید ہوندا ہے او دا ایمان دے عقیدہ ہوندا ہے کہ میرا مولا ہے سب کچھ دا خالق تو ہی, تیرا سب کچھ بھی تیرا ہے تے میرا بھی سب کچھ تیرا ہے. اللہ دے رسول نے فرمایا محبوب اللہ سے فرمایا میرا محبوبہ تو انہاں نوں آکھ دے تو آنیاں زندگیاں ونڈیاں نے کیونکہ تواڈے جو کچھ کافر ہیں کچھ منافق ہیں. میں اللہ دا رسول ہاں, میری زندگی وچ ونڈ کوئی نہیں. میری موت, حیات, عبادت, ریاضت, اخلاق, عبادات, معاملات, غرض کی زندگی دا ہر حصہ وحی الہی نال ہے اور مقصود ربانی نال ہے. وحی الہی مقصود ربانی ہے. ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتا اگر کوئی امتی رسول خدا دے قریب ہونا چاہتا ہے تاں ہوے گا جدوں جڑا رسول دا مقصود زندگی ہے امتی دا بھی یہی ہوے گا. جب تک مقصود زندگی میں اتفاق نہ ہو رشتہ رسول سے نہیں جڑتا. مقصود زندگی نال اتفاق نہ ہوئے تو میرے بابا باقی سارے کھاتے کٹھے ہون گل نہیں بندی. رشتہ دار ابولا ابو جال نسب ایک ہے, نسب لیکن خدا نال نہیں جڑے, رسول نال نہیں جڑے. اس واسطے جو نسب تو ہے لیکن مقصود ایک نہیں ہویا, مقصود ایک نہیں ہویا. تو مومن کون بن سی؟ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اہل بیت, ازواج مطہرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم تربیت نال سب نو یہی بنایا, یہی دسیا, یہی سکھایا کہ جو تواڈے رسول دا مقصود حیات ہے تواڈی زندگی دا بھی مقصود وہی ہونا چاہیے. سب کچھ امر الہی نال اور سب کچھ رضا الہی کیتے ہوئے. ادھروں امر, ادھروں رضا, ادھروں حکم, ادھروں رضا, ادھروں وہی, ادھروں مقصود. دونوں جب خدا کے ہوں گے تو پھر انسان خدا کے ساتھ. صدیق پاک, عمر پاک, عثمان پاک, مولا علی پاک, صحابہ, انہیں زندگی کھیڑی ہے. تاں اللہ تعالیٰ فرماؤں پہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, میرے تو راضی ہو گئے نے, میں انہاں تو راضی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے تو راضی نے, میں انہاں تو راضی ہاں. جیویں میں آکھیا انہاں اوویں کیتا ہے تے میں راضی ہو جاتے. ہن جیویں اے آکھن گے میں بھی اوویں کراں. تاں ہی تے گل بندی ہے نا, جے ایک پاسو رضا ہوے من مانی ہوے تے دوستی نہیں بندی. تو دنیا میں صحابہ کرام کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال دے دو دے دیا, جان دے دو دے دو, عزت دے دو دے دو, ماں باپ کو چھوڑ دو سب کچھ چھوڑ دو. قل ان صلاتی و نسکی و محیا, مولا جی کو تو چھڑوے سے اسا چھڑیں دے وے تو جی تو رکھویں دے اسا رکھیں دے وے سو. اسا صرف تیری مننی ہے, تیری سننی ہے, نہ ساکو کدے نال یاری ہے نہ یارانہ. تو اے ہے مقصود زندگی. کیا بولو؟ ایس مقصود دے اصول دی خاطر اللہ دے رسول نے کیا تکالیف نہیں اٹھائیاں, مصائب نہیں اٹھائے, لیکن مقصود انحراف نہیں ہو سکتا. نہ اعتراض نہ انحراف. ہن جڑے اولیاء کرام ہوندے نو کہ انہاں نے او ولی ادوں بنے گا. حالی تواڈے ساڈے نیتاں وچ او گل نہیں ہے, عقیدہ وچ ہے کہ سب کچھ خدا کیتے ہے, لیکن اخلاقی زندگی اور عملی زندگی اے دو چیزاں جدوں آون گے سب کچھ خدا کیتے ہے.
ایمانی حوالے نال اشا تشاں کہہ سکتے ہیں، لیکن قلبی حالت اور عملی حوالے نال گل کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا سب کچھ میرے رب کیتے ہے، یہ اللہ دا ولی کہہ سکتا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ تعالی دا ولی کہہ سکتا ہے۔ تائیں میں نہیں کہہ سکتے، تو میں آکھاں کہ منافقت ہوے گی۔ ایمانی حوالے نال کہہ سکتے ہیں، عقیدہ ہے ساڈا، صاحب میرے سب کچھ دا خالق مالک رب حاکم معبود اللہ تعالی ہے، تو سمجھدا اپنا سب کچھ کیتے مننا ہے۔ مننا ہو رہے کرنا ہو رہے، منن دے اوک نہیں ہوندی، کرن دے ہوندی ہے۔ سمجھو نا بابا، مننے تے سارے برابر ہیں، کرنے جا کے فرق ہوندا ہے۔ جیڑا کریندا ہے نا وہ ولی آکھدا ہے۔ کی ہوندا ہے؟ ولی آکھدا ہے۔ ہن کل ان صلاتی ہن بڑے حضرت صاحب ان دی ذات و برکات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصود رسالت تھا، جو مقصود حیات، اس واسطے اگر ولی نہ ہوئے تو نبی دا پتہ نہیں لگتا، جے نبی نہ ہوئے تو خدا دا پتہ نہیں لگتا۔ ولی سے نبی کی عظمت کا پتہ لگتا ہے اور نبی سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت کا پتہ لگتا ہے۔ جڑی لوگ جڑے قوماں کو جڑے لوگاں کو ولی نہ ہو انہاں نوں نبیاں دا کوئی پتہ نہیں ہوتا، تے جنہاں کو نبی ولی دوون نہ ہون خدا دا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ دا مطلب ہے خدا کا پتہ یا نبی سے ملے گا یا ولی سے ملے گا۔ تے بندہ وہی ہوندا ہے جن دے کول تین پتے ہون، علم الولایت، علم الرسالت اور علم الالوہیت۔ لگے نبی دا پتہ لگے، خدا دا پتہ لگے، تین پتے لگن تو پھر بندہ پتے والا بنتا ہے۔ حضرت صاحب نے کول تری پیچھا گنا، آپ کو پتا سی تری کہ میرا مرشد کیا شے ہے اور میرے رسول دی کیا عظمت اور میرے معبود دی کیا شان ہے۔ تینوں کو جانا بھی مانا بھی سب کو جنہاں کیتا سی، تو یہ ہے حقیقی مقصود۔ زندہ رہے تو اسی کے لیے، مرے تو قل ان صلاتی و نسکی و محیایا، اگر میں زندہ ہوں تو اپنے خدا کے لیے ہوں، ہاں جب مروں گا تو پھر اپنے خدا کے لیے۔ والی ہو وہ ادنا انسان نہیں ہوتا، وہ اعلیٰ انسان ہوتا ہے۔ جس کا مرنا خدا کے لیے ہو وہ مرنا نہیں ہوتا۔ جیڑا خدا کی طرف مرے نا مردہ نہیں، جو خدا کے لیے مرے وہ مرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ موت کسے کہتے ہیں؟ جسم دے روح دا رشتہ جڑے تے زندگی بن دی ہے، ٹوٹ جاوے تے موت بن دی ہے۔ ایک ہے جسم اور روح کا رشتہ، ایک ہے روح اور خدا کا رشتہ۔ جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹے تو اس کو دنیاوی موت کہتے ہیں، عرفی شرعی جس پر احکام حیات اور ممات دنیاوی لاگو ہوں گے۔ اگر خدا سے رشتہ ٹوٹے تو یہ روح کی موت ہے۔ جڑے اللہ دے فقیر ہوندے نے انہاں دے جسماں دے روحاں دے جڑے رشتے نے نا تھوڑی دیر کیتے ٹوٹدے نے، لیکن جڑا انہاں دی روحاں دے خدا دا رشتہ ہوندے او تے پکا ہوندا، ٹوٹدا ہوندا ہی نہیں۔ تو حقیقی زندگی جسم روح کے رشتے کو نہیں کہتے، حقیقی زندگی خدا اور روح کے رشتے کو کہتے۔ تو جب حقیقی زندگی کو موت نہیں آتی، اللہ والے مردے نہیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہنا نا موت دے آنے نے رشتے ٹوٹنے کو، جب خدا روح کا رشتہ جوڑ گیا تو ٹوٹا کہاں؟ پھر تو اتنی عظمت آتی ہے جب خدا سے روح کا رشتہ، تو جب خدائی روح جسم میں رہتی ہے تو جسم زندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماؤں جڑے میرے رستے مر رہے نے، میرے کیتے مر رہے نے، تو سینو خبردار مردہ آکھیا جے، تو صاحب بے عقل ہوئے، مردہ نہیں۔
کیونکہ تم موت کہتے ہو جسم و روح کے رشتے کو، زندگی کہتے ہو رشتہ ہے قائم ہے تو زندگی کہتے ہو، ٹوٹ جائے تو موت کہتے ہو. یہ تمہارے نزدیک اور موت اور حیات ہے. خدا تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ جب انسان کے جسم میں روح ہو، زندہ ہو، رشتہ خدا سے ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافر مردہ ہے. اور اللہ کے ولی کا جسم سے رشتہ ٹوٹ جائے، خدا سے جڑا ہوگا تو خدا نزدیک انبیاء اور اولیاء زندہ ہے. اس واسطے ہر جیندے نو مردہ نہ آکھو تے ہر موئے نو جیندہ نہ آکھو. ہر مردے نو مردہ نہ کہو، ہر زندہ کو زندہ نہ کہو. کافر منافق زندہ بھی ہیں تو مردہ ہے. کیا ہے بولو؟ مردہ ہے. اور اللہ کے انبیاء اور اولیاء حیات ظاہری کے رشتے ٹوٹنے کی وجہ سے ان کو مردہ نہ کہو، واللہ حیاؤں، بلکہ وہ زندہ ہے. لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، بے شعور بے عقل. تم زندگی اسی کو سمجھتے ہو. زندگی تو یہ ہے خدا سے رشتہ ٹوٹ جائے زندگی. اب مردے سے ہر کوئی ڈرے گا. ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ زندہ سے ڈریں گے نہیں. ہوں جڑے عام لوگ پھرتے ہوندے نے موبائل شبائل چوری کرنا لے ہیں تو وہ زندہ، لیکن انہاں کو ڈردے ہیں کہ نہیں؟ زندہ ہے. اللہ دے فقیر ہوئے دربار دے وچ، قبر دے وچ، اتے مٹی تھلے ولی، کوئی ڈرے گا؟ سارے دے ڈر مک جاندے نے. کیوں؟ کہ یار میں سجے کھبے بڑا پریشان سا فقیر کول گیا، اللہ نے سکون دیتا ہے. کوئی قبرستان میں جائے گا سکون لینے کے لیے؟ مردوں کے ساتھ کون زندہ رہ سکتا؟ ڈر لگتا ہے. تو اللہ کے داتا دربار پر چلے جاؤ، لاکھوں زندہ انسان اس انسان کے پاس جاتے ہیں. اگر وہ مر چکا ہے تو مردوں سے کون زندگی لینے جاتا ہے؟ اگر وہ زندہ ہے تو سمجھ لو ہر زمین پر چلنے والا انسان زندہ نہیں ہوتا، اور ہر جو انسان زمین میں دفنایا جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا. اگر خدا سے رشتہ تو جوڑ کر زمین میں گیا ہے تو زندہ ہے. جیندے انسان ایک دوجے تو ڈردے رہنے ہیں نا. تے ڈر تے ہوندا ہے قبرستان وچ، تے ڈر ہے جیندیاں وچ. گل کی ہے؟ بندہ جیوندا ہوئے رات نوں قبرستان وچ جاوے تے ڈردا ہے کہ کیوں آکھے تے سارا ویرانہ تے مردے نے. تو جیندہ انسان تے جیندیاں کول بندہ ڈر رہے تے پھر انہاں مطلب ہے یہ بھی مردے ہیں. ہے کہ نہیں؟ وہ جدو اساں تساں ایک دوجے نال بیٹھنے ہاں سانو ڈر ہوندا ہے کہ نہیں بھڑا کوئی جُتی نہ لے جاوے. تو زندہ ہو کر زندہ سے کیوں ڈرتے ہو؟ اور اللہ کے فقیر کے پاس جاتے ہیں تو مطمئن ہوتے ہیں کوئی چیز چوری نہیں ہوگی، حالانکہ وہ انسان تو زمین کے نیچے دفنایا ہوا ہے. وہ مردہ سمجھ رہے ہیں زندہ، اور جو زندہ ہے ان سے ڈر ہے، اور جو مر چکا ہے اس سے مطمئن ہے. اس کا مطلب ہے موت حیات کا فلسفہ جب انسان کو سمجھ آ جاتا ہے نا تو یا مومن بن جاتا ہے یا سنی اللہ کا فقیر بن جاتا ہے. ڈردے دے بھائیو بھیڑیا جیندیاں کھولنے کا مطلب ہے جیندے موئے نے، جیندے موئے نے. اللہ دے فقیر موئے ہوئے ہون تے انہاں کو لوگ جاندے نے. داتا دربار کول گئے، یا اللہ یا داتا صاحب فلاں نے میری شے چوری کر لئی ہے، لبا لبا تے اللہ دے بندے دیندے چوری کیتی ہے تے انہاں داتا کی لبا کے دیونی. یہ مطلب ہے وہ معاشرہ مردہ ہے، وہ حکومت وہ قوم مردہ ہے جس میں لوگوں کا مقصود صرف جسم اور روح کے رشتے کو قائم رکھنا ہے، صرف روٹی کپڑے اور مکان کے ساتھ. وہ قوم، وہ تعلیم، وہ مذہب، وہ حکومت، وہ سیاست مردوں کی ہے، وہ زندہ مردوں کی شکل میں ہے. ہاں جس قوم کا رشتہ
کا روح کا رشتہ خدا سے ہے، ان میں دین ہے، ایمان ہے، عقل ہے، غیرت ہے، ادب ہے، تو سمجھو یہ لوگ زندہ ہیں۔ مردوں کے معاشرے میں خوف ہوتا ہے، زندوں کے معاشرے میں کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ وہ جلے اللہ دا ولی، اللہ دا قبرستان ٹر جاوے، ہر کوئی تخلے نالوں دے کول جاندے نے مطمئن ہون کیتے، تے جے یہی ولی سارے معاشرے چ ہون کسے نو ڈر رہے گا؟ جیڑا مرن تو بعد بندے نو تسلا دتی کھڑے تے جینے بھی لب جاوے زندگی تے کوئی تسلا نہیں ہونا۔ سبحان اللہ، کیا عظمت ہے اللہ کے ولی، سبحان اللہ۔ تو بابا وہ مقصود حضرت صاحب کی ذات ببرکات کا یہ مقصود تھا۔ ساری زندگی اتنی اپنی سنبھال مشاہدہ کیتا ہے، اس انسان کی زندگی ہماری تو عقلوں کو متحیر کر رکھی، اس کے ظاہر کو دیکھو تو جی میں برفانی علاقے جاؤ نے تھلے پانی ہوندے تے ہوندی ہے، پتہ نہیں کتنی ڈونگا ہے، اتو برف جمی ہوتی ہے، وہ برف نے وہ دریا دی تہ نے چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت صاحب کے ظاہر کو دیکھو تو بالکل سادہ، ہاں اگر جب اپنی عقل کی روح کی گہرائی سے چلو گے تو ساری عمر ڈوب دے رہے ہیں، اس مرد کی گہرائی میں کوئی نہیں پہنچ سکے۔ یہ الفاظوں کا گورکھ دھندا نہیں ہے، یہ عقیدتوں کا عقیدتوں کا پھندا نہیں ہے، یہ حقیقتوں بھری حقیقت ہے۔ اس انسان کی عظمت کو اللہ یا اس کا خدا جانتا ہے، یا اس کا مرشد، یا اس کا رسول۔ ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی، جو ولی ہوتا ہے اس کی حقیقت کو کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ اب انہوں نے ہم مشاہدہ کیا زندگی کا کہ اتنی تکالیف اور مصائب میں حالات کا تغیر جب ہوتا ہے تو لوگ بتاتے ہیں حالات انسان کو بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ اور جتنی حالات آئے نے حضرت صاحب نے ویکھیا ہے، اس مرد کامل اینج لگدا سی کہ توحید اس دے گھر وچ ایویں وس دیے، اس کے دل کا رشتہ اس کے معبود سے اتنی عظیم تر ہے، جتنی بھی ادوار آئے، جتنی حالات بدلے، حالات تو بدل گئے لیکن یہ مرد کامل نہیں بدلیا۔ تو سب سے مشکل ترین شے ہے دین پر استقامت۔ کیا بولو؟ جدوں حالات یا تبدیلیاں ہوندیاں نے بڑیاں بڑیاں کشتیاں رہ ویندیاں نے، کوئی پتن دے نہیں جاندی، رستے چ رہ جاندیاں نے۔ تو ان مرد کامل اب ہم نے مشاہدہ کیا، ان کے باطن تک کو نہیں کر سکتا، وہ تو صاحب ولایت جانتا ہے، ایسے نا۔ میں نے مشاہدہ کیا زندگی میں، عقل متحیر ہے کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا۔ سوچتا ہوں میں نے ایک دن قرآن مجید میں پڑھا، وہ بی بی حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھا نا، وہ بیبیاں نے، وہ زلیخا نے، انہیں کہا ھذا الا ملک کریم، اتنی حسن و جمال والا تو فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم حضرت صاحب کی زندگی کا مطالعہ کیتا ہے، مشاہدہ کیتا ہے اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کیتا ہے، علی سبیل البصیرت، علی سبیل تقلید نہیں، سو دے گل نہیں پیا کرتا، جاگ دیا پیا کرنا۔ جب ہم نے ان کی زندگی کا مشاہدہ کیا تو اللہ دی قسم جدو حالات دی سنگینیاں وکھینیاں سختیاں، تو بڑیاں بڑیاں کشتیاں لے ڈوب گئیاں نے، آج تک انہاں دا نا نشان ہی نہیں آیا۔ تے یہ مرد کامل ہے، بے اوزار بے صلاح استقامت کے ساتھ کھڑا ہے، تو کوئی تو ہے جس نے اس کو اتنی پکا کر رکھا ہے۔ وہ تعلق بالخالق تو نہیں ہے، وہ تعلق بالخالق ہے۔ بڑیاں بڑیاں عقلاں والے بہ گئے، جب مغرب کا طوفان آیا تو بڑے بڑے رہ گئے، بڑے بڑے رہ گئے، لیکن اس مرد کامل میں کون سی چیز تھی جس نے اس کو بھی قائم رکھا، جو اس کے ساتھ جڑتا گیا وہ بھی قائم ہو گیا۔
وہ کیا شے تھی؟ وہ توحید خداوندی تھی جو اس کو سید امام علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہ اور دل مبارک سے پھیلا دی تھی. مشاہدہ کیا تو مجبوراً میں کہا یار ان ھذا الا ما لکم کریم، یہ بھی فرشتہ ہی معلوم ہوتا ہے. عام انسانوں کی یہ جرت نہیں ہے، جو اپنی عقلوں سے چلتے ہیں وہ نہیں کھڑتے، اس کو کوئی اور چلا رہا ہے. اس تو بعد مطالعہ آپ دی حیات طیبہ چشتی صاحب میں دونوں صاحب مطالعہ ہیں، مطالعہ کر کے چٹھی ہو گئی. مطالعہ اسلام، تاریخ اسلام، مذاہب، ادیان، اقوام، ممالک سب کا پڑھا. جدو اس انسان کی زندگی کا مشاہدہ کیا اور ادھر تاریخ انسانیت کا مطالعہ کیا تو ہمیں مجبوراً کہنا پڑا کہ یہ تاریخ انسانی کا بہترین انسان ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی پہ نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اور میرے بابا جو کوئی تانوں دسنا پیا وہ اے دے نال اے نہیں بھی تانوں میں دسنا پیا بھائی، وہ بڑی شان والے سن تے تساں بابا جڑے رہو دنیا دی خاطر. جو اللہ کا فقیر ہوتا ہے وہ بے نیاز ہوتا ہے. اس واسطے دسنا پیا کہ اگر اس نظام بدترین نظام دے وچ اگر کوئی اپنی ہٹ کا پکا ہے، جس کے لیے علامہ اقبال اپنے دور میں پیش گوئی کرتا گیا، اقبال کو ملا نہیں پیش گوئی کرتا گیا، اور جو اقبال کی پیش گوئی تھی وہ حضرت صاحب کی شکل میں متشکل ہو کر آئی. اب میرے پاس وقت نہیں ہے، جو سمندر ہمارے سینے میں اگر میں کھول کر دکھاؤں تو آپ کی عقلیں ایسے پھینسیں گی جیسے طوفان میں کشتی جاتی ہے. میں تو متحیر ان کی زندگی کو پڑھتا ہوں. متحیر انسان سے کیا کہو گے کہ ان کی عظمتیں بیان کرو، ان سے نہیں ہو سکتی. مشاہدہ مطالعہ ہے. میں اپنے رلا گلا کے گلا نہیں پیا کر دوں کہ میدان چاہ جاوے مشاہد میرے نال گل کر لوے میں من لواں. تاریخ انسان دے شخصی فضائل جتنی بھی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات بابرکات عطا فرما کے جمع کر دیتے. عقل دنیاوی بھی انتہا پر ہے، عقل اخروی بھی، عقل معادی بھی، عقل معاشی بھی، دونوں کا کمال. مطالعہ کیتا ہے زندگی وچ ویکھیا بھی یار بڑی گل ہے، جو وہ بناتے ہیں یہ بتاتا ہے. اچھا کتاباں پڑھیاں نے، ٹب ٹب کے کتاباں پڑھیاں نے، اللہ دی قسم اساں بڑا مطالعہ کیتا ہے اسلام دا بھی کفر دا بھی. لیکن جب حضرت صاحب کو لایا ہے نا ویکھا میں تے زندگی انہوں نے کتاب ہی چبری نہیں ویکھی، صرف قرآن مجید. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. میری عقل متحیر ہے. اس عظیم انسان کی عظمتوں کو بتانے سے پانا تو مشکل ہے، ناممکن ہے بتانے کی بات کرنا. جب وہ مطالعہ کیتا ہے تو اس دی ذات بابرکات کتنی کمالات ہیں. کمالات اخلاقی، عمالی، انفرادی، اجتماعی، مادانی، تدبیر منزل، تدبیر ملکی، تدبیر ملی، تدبیر بین الاقوام. حیات انسانی کے 4 عظیم ترین مسائل ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلافت عطا کی تھی. اور حضرت صاحب کے کل جدو آ کے بہو اللہ دی قسم میں فقیر حقیر پلیت نجس نو آگاہ دے صدقے 4 حیات انسانی دے مراحل جو خلافت کی اساس ہیں، وجہ خلافت ہے، حضرت صاحب کی برکت سے چاروں معلوم ہے.
کوئی آئے تو میں بتا سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں، 4 مراحل حیات ہیں۔ ان کے بعد آتے تو یار تدبیر منزل، گھر میں لڑائی ہو گئی، پتہ لگا کہ جڑا گھروں فیل ہوئے باہروں پاس نہیں ہوتا۔ تدبیر منزل میں ہم گھر میں گئے، حضرت صاحب یہ بات ہے، ہم نے فرمایا یہ کرو، این کرو تو این تھی ویسی۔ تدبیر ملکی میں آئے تو آپ سبحان اللہ کیا کیا بتاتے ہیں، تدبیر ملل میں ہے کیا کیا بتاتے ہیں۔ بہرحال ان کی ذات اعلیٰ و اشرف تھی، ہماری سمجھو یہ بات ہے بھائی۔ اب 2 چیزیں ہیں، وہ ان کی ذات و برکات بطور ورثہ، ایک دین اور ایک اہل دین۔ دین وہی خالص اور کامل جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نگاہ سے آپ نے دکھایا اور چشتی صاحب نے بتایا، وہ دکھاتے گئے، وہ بتاتے گئے۔ اگر دکھانے والا نہ ہو تو بتانے والا کیا کرے گا بھائی؟ تو حضرت صاحب اپنے فیض لینے میں کسی کے محتاج نہ، پہنچانے میں بھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ اللہ کا فقیر جس کو چنتا ہے صرف اپنی نگاہ اور رحمت سے چن لیتا ہے۔ تو چشتی صاحب پر ان کی نگاہ تھی، رحمت تھی، ہم پر نگاہ تھی، خون کو دیکھا، رشتے کو دیکھا، تعلق کو دیکھا، دینی دنیا میں نسبتوں کو دیکھتا، وہ مجسم رحمت تھی، مجسم محبت تھا۔ حضرت صاحب کی ذات زندگی کے بڑے پہلو پہلے کوئی بیان کرنے کی چاہ رہا ہے کہ اپنی زبان ہے، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر رس۔ تو میرے بابا 2 چیزیں چھوڑی گئے، اب رسول قابل انتقال ہیں، لیکن جو رسول کا دین ہے وہ قابل انتقال نہیں، وہ قائم رہے گا۔ افراد کے لیے انتقال ہے، ان کے لیے موت ہے۔ افراد اور ہیں، دین مذہب افکار اور ہیں۔ افراد منتقل ہوتے ہیں اس عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف موت کے ساتھ، اور دین مذہب منتقل ہوتے ہیں پچھلوں کے بعد والوں کے پاس تعلیم کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے؟ تعلیم کے ساتھ۔ اب بابا 2 چیزیں وہ چھوڑ کر گئے، ایک دین اور ایک اہل دین۔ اب اگر تم خدا اور رسول اور اللہ کے حضرت صاحب سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہو تو یہی کچھ ہے۔ جس طرح رسول سے رشتہ اس وقت جڑے گا جب رسول کے مقصد حیات کے ساتھ وفاداری کرو گے، اور اپنے مرشد کے ساتھ رشتہ اس وقت قائم رہے گا جب مرشد کے مقصود زندگی کے ساتھ وفادار رہو گے۔ اگر وفاداری نہیں کرو گے تو رشتہ نہ خدا سے جڑے گا، نہ رسول سے، نہ رسول والوں سے جڑے گا۔ ایک ہی چیز ہے جو ٹوٹے ہوئے انسانوں کو جوڑ دیتی ہے، یہ ایمان اور تقویٰ ہے، یہ تعلیم ہے، یہ وراثت ہے، جس کا تعلق نسب سے نہیں، دولت سے نہیں، حکومت سے نہیں، سلطنت سے نہیں۔ اس لیے بڑے بڑے نسب والے محروم ہو گئے، لیکن چھوٹے چھوٹے نسب والے فائد پا لیا ہے، کیونکہ نسب وڈا نہیں، رب دا فضل وڈا ہے، فضل وڈا ہے۔ تو 2 چیزیں، اب دین اور اہل دین۔ اہل دین کون ہے؟ حضرت صاحب ذات و برکات، ان کی اولاد مبارک، آپ دامت برکات راضی دامت برکات مولانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اصحاب دین ہیں، بڑے حضرت صاحب ذات و برکات چشتی صاحب، چھوٹے حضرت صاحب قبلہ محمد رضا صاحب، یہ اہل دین ہے، اہل قیادت ہے، اہل امامت ہے۔ اب اگر ان کے ساتھ وفاداری کرنی ہے تو دین کے ساتھ بھی رہو اور دین والوں کے ساتھ بھی جڑے رہو۔ اگر ان دونوں کو چھوڑو گے، کیونکہ مرشد دونوں مرشد کے ہیں اور مرشد دونوں کے ساتھ ہے، اگر دونوں کے ساتھ رہو گے تو مرشد کے ساتھ رہو گے، اور جب مرشد کے ساتھ رہو گے کیا ملتا ہے؟ نادان کتابوں سے دین مل جلتا ہے، ایمان نہیں ملتا۔ کیا بولو؟
ایمان جو دولت ایمان ہے وہ نگاہ سے ملتی ہے، کتابوں سے نہیں ملتی۔ اگر کتاب سے ملتی تو قرآن مجید سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ اور اس کو ہندو پڑھے، سکھ پڑھے، یہودی پڑھے، مجوسی پڑھے، نصرانی پڑھے، جو بندی پڑھے، شیعہ پڑھے، اس کو پڑھتے سب ہیں، لیکن مومن وہ نہیں ہے۔ تو ایمان کتاب کو پڑھنے سے نہیں آتا، ایمان تو خدا کے فضل سے آتا ہے۔ اور جب خدا فضل کرتا ہے کسی پر تو اس کی فضل اور رحمت متشکل ہو کر آتی ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے اپنی ارحم الراحمین کو رحمت عالمین کے لیے بھیجا تو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رحمت خداوندی، ہدایت خداوندی، فضل خداوندی، محبت خداوندی مختلف ادوار میں متشکل ہو کر عطائے کمال تحصیل کمال کے لیے حضرت آدم علیہ السلام، یہ انبیاء علیہ السلام، یہ صدیقین، یہ شہداء، یہ صالحین۔ جب اللہ تعالی رحمت کرتا ہے نا بھائی تو ہم مانگتے ہیں نا اے اللہ ہم پر رحمت کرتے ہیں نا، تو وہ رحمت جو تم تو مانگ رہے ہو، جو بن مانگے وہ کرتا ہے، وہ اس کی کیا شکل بنتی ہے؟ یہی دین اور شریعت اور رسول اور پیغمبر اور کتاب، یہ اللہ تبارک و تعالی بغیر مطالبے کے یہ رحمت بھیجتا ہے۔ تو متشکل تو ہر دور میں انسانوں کے لیے رحمت خداوندی جب متشکل ہو کر آئی تو کبھی مہر علی کی شکل میں، کبھی امام علی شاہ کی شکل میں، کبھی خواجہ معین الدین اجمیری کی شکل میں، کبھی بابا فرید الدین کی شکل میں۔ تو یہ رحمت خداوندی، ہدایت خداوندی، محبت خداوندی کی یہ متشکل صورتیں ہیں۔ جس نے پانا ہے انہی سے پائے گا، جس نے کھویا ہے انہی سے کھوئے گا۔ اگر ان کو پالو گے تو سب کچھ پالو گے، اگر یہ کھو دو گے تو سب کچھ کھو دو گے۔ اب کوئی کہے اے اللہ میں رحمت للعالمین سے بھی بڑھ کر تیری رحمت کا طالب ہوں، تو وہ تو بے وقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو چیزیں اکمال کر، اتمام اور اکمال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ میں اسلام بھیج کے تمہارے اوپر نعمت پوری کر دیتی ہے۔ کی بولو اتمام ہے نعمت۔ اب کوئی کہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو کوئی رسول بھیجے کافر ہو جائے گا۔ اور کوئی کہے اے اللہ ہمارے رسول کے علاوہ کوئی رسول بھیجے کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں اپنی ارحم الراحمین کو تو ظاہر فرما دیا، اب اس کو چھوڑ کر اور رحمت نہیں ہے اور روز لگتا ہے۔ جو رحمت تھی وہ آپ کی شکل میں ہے، جس قسم کی رحمت لینا چاہتے ہو وہ رحمت للعالمین کے پاس موجود ہے۔ اب اس کا در چھوڑ کر کسی اور رحمت کے طالب ہو تو وہ رحمت نہیں ہوگی، قہر خداوندی ہوگا۔ اب کوئی کہے اللہ کے رسول کو چھوڑ کر میں خدا کو ملنا چاہتا ہوں تو خدا کی طرف سے تو لعنت آئے گی۔ ملنا ہے تو ان سے ملو، صدیق اکبر انہی کو ملے، عمر انہی کو، عثمان انہی کو، علی انہی کو، کہ تم صدیق سے بھی بڑی شان رکھتے ہو۔ جب میں نے اپنی رحمت کی، اب اللہ نے فرمایا نعمت میں پوری کر دیتی ہے اسلام نال، یہ دین پورا ہو گیا۔ تو ایمان والے ہو او جہان والے ہو، وما ارسلناک کا رحمت ہی پوری کر دیتی ہے، تو ایمان والے ہو میں منت بھی پوری کر دیتی ہے۔ منت پوری ہوئی ہے رسول دی شکل ہے، کیڑی شکل ہے؟ تے رہا نعمت خداوندی پوری ہوئی ہے قرآن مجید دی شکل ہے۔ اس سے بڑی نعمت نہیں، ان سے بڑا منت نہیں۔ نعمت کی انتہا ہے او احسان۔ تو اب قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور کتاب کا طالب بھی بے وقوف ہے، رسول اعظم کے علاوہ کسی اور رسول کا طالب بھی بے وقوف ہے، کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اتمام نعمت کر دیا ہے۔ اور رسول بھی منت من علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اب دین منت ہے، اب دین نعمت ہے۔ کیا بولو؟
صاحب ظاہر دین نعمت ہے نا، تو دین جدو نعمت ہے تو پھر اس نعمت نو لٹن کٹن والی دے وچ ہوندے نے، لیکن اللہ تعالی نے تیرے میرے اوتے بڑا احسان عظیم کیتا، بہت بڑا فضل کیتا مولا دی ذات نے، اے جڑا حضرت صاحب دی ذات بابرکات نو اللہ تعالی نے مجدد بنا کے بھیجا نا، اس مرد کامل نے جو اس نعمت عمرہ کبرا نو جو اللہ تعالی نے او پچھلیاں دے واسطے نازل کیتا سی، تے اللہ مغرب یورپ مغربی تعلیم تہذیب قانون یہود نصارا مشرک منافق انہوں نے پجاری انہاں سارے رل کے ایدا گھاٹا وعدہ کر کے تو جو انہوں نے اپنا دین بنا، اپنا خدا کا نہیں اپنا بنایا، وہ سب کو پہنچا رہے ہیں، اور جو خدا کا دین ہے وہ صرف وہ پہنچاتا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے، جو خدا کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، اور جو خدا تجدید دین کے لیے مبعوث فرماتا ہے وہ مجدد ملت ہوتا ہے۔ رسول اور مجدد میں فرق تو ہے، اس کی ذاتی تسلیم فرض ہے، اس کی ذاتی تسلیم فرض نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہ دین خالص اور کامل، کیوں دین ملاوٹاں کیویں ہو جاندیاں نے، کوئی تعلق کوئی دوستیاں کوئی دشمنیاں کوئی دنیا کوئی پیسے کوئی ران کوئی دھان کوئی گان، تو ایک ہے اللہ تعالی کے دین کو لوگوں تک پہنچانا، ایک ہے اللہ تعالی کے دین کو اپنا بنا کر پھر اپنا دین بنا کر لوگوں کو دینا، اس میں بڑا فرق ہے۔ حضرت صاحب کی ذات کو چھوڑ کر سجے کھبے جاؤ تو خدا کے دین کو لوگوں نے اپنا بنا کر اپنا دین لوگوں تک پہنچایا ہے، اور جو مرد کامل ہوتا ہے کیونکہ اس کا تزکیہ باطن ہوتا ہے، وہ نہ ظاہر تو اصل قبول کریندا ہے نہ باطن تو اثر قبول کریندا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرماندا ہے جڑا میں تانوں دودھ پلاوندا تانوں پتہ ہے کیویں تواڈے کول آیا ہے؟ اللہ فرماؤندا ہے گوبر بھی ہے خون بھی ہے، تے وچوں میں دودھ بنا کے لنگایا ہے، نہ او دے چوں قطرہ رلن دیتا ہے تے نہ او دے چوں ککھ رلن دیتا ہے، اے ہے خالص دودھ۔ کی بولو؟ خالص دودھ۔ ہن مانج دے چھونی نہیں رلاوندی، مانج والے رلاؤ، مانج نہیں رلاوندی، کیوں؟ مانج اس واسطے نہیں رلاوندی بھی اللہ تبارک و تعالی نے جڑا دا نظام فطرت بنایا نا او دے وچ اودا اختیار نہیں، وہ مجبور ہے، فطرت کے تحت ہے، بس وہ قانون خدا بندی کا وہاں کوئی مقابلہ مزاحمت نہیں ہے، وہاں اختیار نہیں ہے۔ جدو تیرے میرے کول چوک آوندا گڈوی دے وچ تے پھر تیرا میرا اختیار دے ہن او دے شو دی خالص کیتا رلا دے تو کیتا، سمجھے ہی گئے نا؟ اسی طرح جب دین آتا ہے تو بیرونی کفر کے حالات ہوں، اندرونی نفسانیت شیطانیت ہو، جب انسان کے پاس سے گزرتی اندر شیطانیت نفسانیت باہروں کفر دا ہوئے تو اتوں بھی حصہ لے آندا ادھروں بھی حصہ رہ لاندا، خالص رلا ہو جاندا ہے، کی ہو جاندا ہے؟ رلا ہو جاندا ہے۔ اس واسطے جو اللہ دا ولی ہے نا وہ باہروں ڈردا نہیں، لا خوف علیہم، ایویں نا، تے اندر ہوندا پاک ہوندا ہے، اندروں رلا ہوندا ہی نہیں، وہ جویں دیندا ہے اوویں جیویں لیندا ہے اوویں دیندا ہے۔ او دی نشانی کی ہے کہ او آپ بھی دین وچ نفسانیت تو تے خارجی اثرات تو باہر ہوے گا، وہ حالات کے ساتھ نہیں چلے گا، حالات کے ساتھ ہے، وہ جس طرح لیتا ہے اسی طرح دیتا ہے۔ اے ہے طریقہ خالص دے کامل دین دا، اے آندا ہے انبیاء صدیقین شہداء صالحین، ادھروں اسلام ادھروں اہل سنت والجماعت، انبیاء اور اولیاء۔ اسلام کی صداقت کی کیا نشانی ہے؟ اس میں انبیاء ہے، اور اولیاء اہل سنت کی صداقت کی یہ نشانی ہے، اس میں اولیاء۔ مجھے تک ایمان نہ ہوئے رسولاں دا واسطہ نہ ہوئے تے بندہ رب تک نہیں پہنچدا، او تے تک ولیاں دا واسطہ نہ ہوئے تے نبی تک بھی نہیں پہنچ سکدا۔
تو یہ انبیاء اور اولیاء یہ اللہ تعالیٰ دے مقدس لوگ ہیں، اندروں باطن نفس پاک، ہر شے پاک ہے، نہ باہروں ڈرا نہ اندروں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ باہروں مارے ہوئے نہ اندروں بھی مطمئن ہیں، باہروں جی طاقت ہوئے نہیں ڈردے، انہاں دین خالص ہی رکھنا ہے تے خالص ہی دینا ہے، تے دین خالص ہوئے نا تے بندہ دا رشتہ خدا نال جوڑ جاندا ہے، کی بولو جوڑ جاندا ہے، تو آپ جوڑ گئے نا، جوڑ گئے ہو، اللہ الحمدللہ گناہگار ہیں، پلیت ہیں، گناہگار ہیں، لیکن ایک گل ضرور ہے، دو چیزاں ساڈے کول کھڑیاں سن، ایک عقائد ایمان والے، دوجا اکابر اسلام والے۔ عقیدے وچ کھوٹ کوئی نہیں تے اکابر وچ بھی کھوٹ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ دا وہ فضل ہی جڑے تے تیری مت اللہ نے کیتا ہے تے اس فضل دیاں قدراں کرو، نسلاں تک یاد رکھو، اے دے نال تعلق اور وابستہ پیوستہ رہے، شجر سے امید بہار رکھ، نال جڑے رہو گے تے بچے رہو گے، ورنہ ٹوٹ جاؤ گے تے تھے کیڑے کیڑے رول گئے نے تے تو میں کھڑا گے۔ نگاہ نگاہ دیکھ، ایک ہے دین، حضرت صاحب دین زبان سے دیتے تھے، بتاتے تھے، ایک ہے ایمان، جو ایمان ہے یہ دل اور نگاہ سے ملتا ہے، کسے ملتا ہے؟ دین زبان سے، ایمان نگاہ سے، ایمان نگاہ سے، دین زبان سے، اگر زبان سے جھوڑو ٹوٹو گے تو دین ختم کر باسو، اگر ان کی ذات سے ٹوٹو گے تو ایمان ختم ہو جائے گا، یہ ان کے دین کے ساتھ وابستہ رکھو، ان کی ذات کے ساتھ وابستہ رہو، ایمان ملے گا، کیا بولو؟ میں نگاہ نال تے ملتا ہے، اس واسطے وہ جدوں واری آوندی ہے نا آخری ویلے دی، وہ جدوں ہر کوئی چھڈ جاندا جنوں موت آکھدے نے، تو اس وقت سونے ایمان کیویں لبدا ہے؟ ادوں تے ہر کوئی چھوڑ جاندا ہے، ادوں توڑ کون جاندا ہے؟ مرشد کامل کون ہے؟ ہاں مرشد کامل ہوئے جیندے بھی تینو کفر کفار شیطان اہل شیطان کو بچا کے رکھے گا، تیری جان تے عزت تے ایمان کو، تے جدو دنیا کو خدا کو جاوے گا نا ہن ہر شے چھوڑ دینی ہے، مرشد نے توڑ جانا ہے، وقت مرشد نگاہ کردا ہے، شیطان نو ہٹاوے گا، اوے فرا ہٹ جاؤ، نگاہ کرے گا، او ایمان دے اوتے موت تینو آ جاوے گی، تے جھلیا جنوں ایمان دے موت آ جاوے ہور اونوں کی چاہیے؟ ہاں اس لیے اہل سنت والجماعت دین ان کو مل جاتا تھا کتابوں سے، علماء سے، لیکن وہ ایمان کے تحفظ کے لیے کتابوں کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، اولیاء اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس لیے بھائی دور حاضر میں دین سننے کے لیے اور ایمان لینے کے لیے چشتی صاحب دا تقریرہ نہ چھڑائے دے، حضرت صاحب داستانہ نہ چھڑائے، جڑے رہے تو پھر توڑی لے جاواں گے تے نسلاں نوں بھی دیاں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین حضرت صاحب ہونے دی ذات برکات دے حق اساں نہ اہلاں تو جتنی کمیاں کوتاہیاں ظلم زیادتیاں تھن اللہ سے انہاں دے صدقے ساکو معاف کرے، انہاں دے حقوق اور آداب نصیب کرے، فیوض اور برکات عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔